حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں 2 خط بھیجے، ایک گورنر کے نام اور ایک دریائے نیل کے نام۔ دریائے نیل دریا ہے، کیا دریا بھی خط پڑتا ہے؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرما دیا تھا، 1400 صحابہ مکہ کے لیے نکلے حضور کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے۔ سنو، عمرہ کرنے کے لیے نکلے، احرام پہن کر کے نکلے، لیکن مکہ کے کافروں نے بیچ راستے میں روک لیا، کہا تم عمرہ نہیں جا سکتے، نہیں جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے بیچ راستے میں روک لیا۔ 35 کلومیٹر مکہ باقی ہے، سوچو 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ مدینہ۔ مدینے سے جو چل کر کے صحابہ آئے ہوں تقریباً 400 کلومیٹر چلے ہوں، اور ان کو قریب مکہ کے آ کر کے کہہ دیا جائے اب تم نہیں جا سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، ان کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ صحابہ جوش میں تھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں ہم ان کے پرخچے اڑا جائیں۔ بدر بھی ہو چکی تھی، احد بھی ہو چکی تھی، خندق بھی ہو چکی تھی، ساری جنگوں میں صحابہ نے اپنے جوہر دکھا بھی چکے تھے۔ یہ 6 ہجری کا معاملہ ہے، سن 6 ہجری میں حدیبیہ کا معاملہ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا نہیں، جنگ نہیں چاہتا میں، اس لیے کہ ہم حالت احرام میں ہیں، حالت احرام میں ہم جنگ نہیں چاہتے۔ حضور نے صلح کی بات کر لی مکہ والوں سے، وہ بظاہر دب کر کے صلح لگ رہی تھی، تو اس میں حضرت عمر سب سے زیادہ بے قرار تھے، سب سے زیادہ بے قرار۔ صحابہ سے وہ بار بار پوچھتے تھے کیا ہم حق پر نہیں ہیں، ہم کو جنگ کی اجازت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ یہ مکہ والوں کو ہم برابر بتا دیں گے، آج تو ہم 1400 کی تعداد میں ہیں، بدر میں تو صرف 313 تھے، حضور کیوں نہیں اجازت دے رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کر دیا، نہیں میں صلح نامہ لکھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر آئے، حضور کے بازو پکڑ کر کے جوش میں پوچھنے لگے آقا کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیوں آپ اجازت نہیں دے رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ حضرت عمر بے قرار تھے، یہ نافرمانی نہیں، بے قراری آپ کی جو تھی وہ فرد جہاد میں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کوئی عمرہ سے روک سکتا ہے، اس بات کی بے قراری تھی۔ حضرت عمر نے یہ سوچا کہ ابو بکر کو منا لوں، ابو بکر مان گئے تو رسول اللہ کو بھی یہ منا لیں گے۔ حضرت ابو بکر کے پاس آئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے زور سے کہا اے ابو بکر آپ نہیں دیکھ رہے ہیں ہم 1400 کی تعداد میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح لکھ رہے ہیں مکہ والوں کے ساتھ صلح، وہ بھی ایسی صلح کہ ہماری اس میں عزت نہیں ہے۔ مکہ والے ایسی صلح لکھا رہے تھے کہ جس میں ان کے ہی فائدے تھے، مدینے والوں کے فائدے نہیں تھے۔ حضرت عمر بار بار کہہ رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کو جلال آیا، ان کے ہاتھ جھٹک دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا الزم غرضک یا عمر، اے عمر اپنا ہوش سنبھال، تو کس کے فیصلے پر بات کر رہا ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ کہیں تو جنگ ہے، صلح کہیں تو صلح ہے۔ میرا ایمان ہے کہ رسول جو کرتے ہیں وہ اپنی طبیعت سے نہیں، وہ وحی الہی سے کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا اس دن مجھے احساس ہوا کہ ایمان کیا ہے، رسول اللہ کی ہر بات کو منعن تسلیم کرنا، یہ صدیق اکبر سے سیکھو۔ اس صلح کو حضرت عمر نے تسلیم کیا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات طیبہ تھی۔ میرے عزیزوں اگر انہی پر پوری بات ختم ہو جائے گی، میرا وقت نکل جائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 2 سال اور چند ماہ آپ نے خلافت کے امور کو سنبھالا، اور آپ کی عمر مبارکہ 60 سال سے تجاوز کر چکی تھی، 63 سال کے قریب آپ کی بھی عمر مبارکہ تھی۔ ٹھنڈیوں کی وجہ سے آپ غسل فرمائے اور اسی میں بیمار ہوئے۔ جمادی الاخر کا مہینہ تھا، جمادی الاخر کی 18 تاریخ تھی جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند صحابہ کو جمع کیا اور کیا وصیت کی جانتے ہیں کہ یہ میرا آخری وقت ہے، میں خلافت کو 6 صحابہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے، حضرت عمر تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، یہ صحابہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ صحابہ کے حوالے کر کے جاتے ہیں، یہ آپس میں جس کو خلیفہ بنائے اے مسلمانوں تم اس کو خلیفہ مان لینا۔ دیکھیں خلافت کے معاملات کیسے چل رہے ہیں، وہ میں آج آپ کو ڈیٹیل میں لے جا رہا ہوں۔ یہ 18 جمادی الاخر کی تاریخ تھی جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے، آخری وصیت یہ کرتے ہیں میرا انتقال ہو جائے، مجھے غسل دیا جائے، کفن دیا جائے، تو دفن کرنے سے پہلے میرے جنازے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے لا کر رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اقدس کہاں تھا؟ عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا، اور دروازہ لگتا تھا، وہ ایک کمرہ تھا، دروازہ تھا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اس دروازے کے پاس جنازے کو لا کر رکھ دینا، اور خبردار کہیں لے جا کر کے اٹھا کر دفن نہ کرنا، بلکہ باہر کھڑے ہو کر کے اجازت مانگنا۔ اے اللہ کے رسول، تمہارا رفیق، تمہارا دوست آپ کے بغل میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے، اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں تو مجھے حضور کے پہلو میں دفن کر دیں۔ یہ ہو سکتا ہے میرے عزیزوں، اس بات کو شاید وہاں بھی سن رہے ہوں گے تو تڑپ جانا چاہیے کہ صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا، صحابہ نے بھی یہ نہیں پوچھا اجازت، قبر والے سے کیسے اجازت؟ وہ رسول پاک قبر میں ہے، اور کہنے والا کوئی عام آدمی نہیں، ابو بکر صدیق ہے، خلیفۃ المسلمین ہے رضی اللہ عنہ۔ صحابہ نے بھی کچھ بھی کہا نہیں، ٹھیک ہے، سب کو شاید عقیدہ وہی تھا جو آج بریلی کے امام نے ہمیں دیا ہے۔
صحابہ کا عقیدہ وہی تھا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اسی لیے انہوں نے نہیں کہا، پوچھا نہیں. وفات ہو گئی، غسل کے بعد، تجہیز تکفین کے بعد جنازہ لایا گیا، اور ان کے مطابق صحابہ نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کے پوچھا بھی، اے اللہ کے رسول، آپ کا رفیق، آپ کا خلیل، آپ کا یار غار آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے. صحابہ کا عقیدہ دیکھو، ملاحظہ کرو. اس وقت فرماتے ہیں صحابہ باہر تھے، اچانک دروازے کی چٹکنی کھلی، دروازہ کھل گیا، قبر اطہر سے آواز آئی، ادخلوا الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے ساتھ داخل کرو. عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس آواز کو کون نہیں پہچانتا تھا؟ صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت کے بعد دفن کیا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو میں وہ آرام فرمائے ہیں. صدیق اکبر کی کیا ذات ہے میرے عزیزو، دنیا میں تھے تو رسول کے ساتھ رہے، قبر میں ہیں تو رسول کے ساتھ ہیں. میرے آقا نے فرمایا قیامت کی سور پھونکنے کے بعد دنیا کی سرزمین سے سب سے پہلے اٹھنے والا میں ہوں گا، دوسرے نمبر پر ابو بکر صدیق ہوں گے، تیسرے حضرت عمر ہوں گے. حضور خود فرماتے ہیں، اے لوگوں تمہیں معلوم ہے محشر کے میدان میں کس طرح سے آؤں گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، ابو بکر و عمر اٹھیں گے، میں دونوں کے ہاتھوں پر دونوں کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے میدان محشر میں آؤں گا. اللہ اللہ، وہ جلوہ کیسے ہوگا جب ایک وزیر اس طرف ہو، دوسرا وزیر اس طرف ہو، بادشاہ حکمت بیچ میں ہو. وہ قیامت کے دن ہے. اسی لیے میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بادشاہت آج بھی ہے یا نہیں؟ بادشاہ کس کو تسلیم کرتے ہو؟ بادشاہ کس کو مانتے ہو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک محقق نے بڑے اچھے انداز میں مجھ سے ایک بات کہی تھی کہ دنیا کا نظام ہے کہ جب بادشاہ کرسی پہ ہوتا ہے تو وزیر اس کے پہلو میں ہوتے ہیں. وزیر ادھر ہے، ادھر کوئی وزیر بیٹھا ہے. بادشاہ جب اٹھ کے چلا گیا تو وزیر بھی چلے جاتے ہیں، وزیروں کی کرسیاں بھی خالی ہوتی. بادشاہ جب تک بیٹھا ہے وزیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جب تک بادشاہ کرسی پر ہے وزیر بھی ہیں. وزیروں کا اگل بغل ہونا بھی اس بات کی علامت ہے کہ نظام سلطنت چل رہا ہے، نظام سلطنت چل رہا ہے. اے لوگو، تم کس خام خیالی میں ہو؟ کیوں کسی کی جے وجے پکارتے ہو؟ کیوں کسی کو بادشاہ تسلیم کرتے ہو؟ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تھے تب وہ شاہ تھے، وہ بادشاہ تھے. اپنی قبر اطہر میں جب گئے تو ایک پہلو میں صدیق اکبر لیٹے ہیں اور آگے کے پہلو میں عمر فاروق لیٹے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے وزیر اب بھی اگل بغل ہیں اور بادشاہ اپنی کرسی بادشاہت پر قائم ہے. وہ زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. جب تک یہ قبروں کا منظر قائم رہے گا سمجھنا رسول اللہ کی بادشاہت قائم رہے گی. آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا، صبح شب ولادت بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. میرے عزیزو، اس نبی کا دور ختم نہیں ہوا، اس نبی کا دور اب بھی باقی ہے، اس نبی کا دور اب بھی باقی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ، صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جو صحابہ موجود تھے انہوں نے مشورے سے، جو 6 صحابہ تھے، مشورے سے بالاتفاق سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کر لی. یہ جمادی الاخر کا مہینہ تھا، 13ویں ہجری تھی. یہاں سے حضرت عمر فاروق نے نظام خلافت کو سنبھالا. آپ کا دور اتنا سنہرا ہے، اتنا سنہرا ہے. وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، عز و شان عدالت پہ لاکھوں سلام. عزیزان گرامی، اس عمر کی ہم بات کرنے چلے ہیں جس کے متعلق میرے نبی نے خود فرمایا جس راستے سے عمر چلتے ہیں شیطان اس راستے پہ نہیں آتا ہے. جہاں تک عمر کی خوشبو جاتی ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے. لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لیکن میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اس لیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پاک ایسے مشورے ہوتے تھے. کئی مرتبہ کا معاملہ ایسا ہے لوگ الگ الگ مشورے دیتے، حضرت عمر جو مشورہ دیتے تھے اسی کے مطابق قرآن کی آیت آ جاتی تھی. الموافق رأیہ للوحی والکتاب، آپ کا لقب دیا گیا. پردے کے معاملات جو آئے عورتوں پر یہ حضرت عمر کے مشورے سے آئے. اذان دینے کے جو الفاظ ہیں یہ حضرت عمر کے مشورے سے ہیں. یہ تمام معاملات میں حضرت عمر نے خود مشورہ دیا تھا اور اللہ نے حکم بھی ویسے ہی نازل فرمایا. اور حدیث میں یہ ملتا ہے کہ عمر کی زبان پر اللہ کے کلمے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کی جو صداقت ہے، جو حقانیت ہے، وہ حضرت عمر فاروق کی زبان پر قائم ہوتی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال خلافت کے اس نظام کو سنبھالا. کتنے؟ 10 سال. لیکن آپ کا نظام ایسا تھا، آج پوری دنیا میں لاکھوں عمر ہوں گے لیکن صرف اگر آپ عمر کہو گے تو ذہن پہلے عمر ابن خطاب کی طرف جائے گا. لاکھوں عمر آئے گئے اس کے بعد، لیکن صرف اگر عمر کہو گے یا عمر فاروق کہو گے کسی کا ذہن دوسرے عمر کی طرف نہیں جاتا، اسی رسول کی عمر کی طرف جاتا ہے. اپنے تو اپنے غیروں نے بھی مثال تھی، غیروں نے بھی مثال تھی. ہندوستان کی یہاں پر گاندھی جی کو آپ کون نہیں جانتا؟ نہیں جانو گے تو وٹامن یم بھی نہیں رکھ سکتے. گاندھی جی نے خود اپنے تحریر میں لکھا ہے، موجود ہے یہ بات.
मोहन दास करमचंद गांधी की बात कर रहा हूं कि मेरे पास हमारे पुराने लोगों की तारीख पेश करने के लिए कोई चीज नहीं है, क्योंकि जिन भगवानों का तज़किरा आज किया जाता है, गांधी जी ने कहा मुझे मालूम नहीं वो हकीकत में थे भी कि नहीं थे। ये मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं, इसीलिए तो गांधी जी को आरएसएस वाले नहीं मानते। हाँ, साफ बात मैं बता रहा हूं। उन्होंने लिखा है कि मुझे मालूम नहीं कि हमारे मजहब की जो शख्सियत हैं वो हकीकत में थी भी कि नहीं थी, लेकिन हिंदुस्तान की पार्लियामेंट अब कायम होगी तो जो भी संभालेगा मैं उसको दो नाम दे सकता हूं कि उनकी तरह संभालो, एक अबू बकर दूसरे उमर का। कहा कि ये दो नाम खाली ख्याली नहीं है, फील्ड पर थे और करके दिखाया है। गांधी जी पढ़े लिखे आदमी थे और हिस्ट्री के वो शौकीन भी रहे, जिसकी वजह से तारीख में इस तरह की दिलचस्पी थी। इन शख्सियत का हवाला क्यों दिया, कुछ लोगों ने पूछा भी। कहा कि निज़ाम खिलाफत, निज़ाम हुकूमत संभालने का मतलब ये नहीं है कि कुर्सी पर बैठे और किसी किले की फसील पर चढ़ करके सिर्फ चिल्लाए। ये निज़ाम हुकूमत संभालने का मतलब नहीं है। निज़ाम हुकूमत संभालना अगर चाहते हो, तुम्हें अगर कुर्सी पर बिठाया गया है तो दूसरी सबसे बड़ी तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होती है, वो ये दो खलीफा की जिंदगी में देखो। हज़रत उमर कहते हैं मैं ढूंढ करके गरीबों की मदद करना चाहता था, जो बेकस है, जो मजबूर है। मुझे मदीने में एक बूढ़ी ऐसी मिली जिसका कोई नहीं था, वो गरीब भी थी, लाचार थी। हज़रत उमर कहते हैं मैंने सोचा इस बूढ़ी की खिदमत करूंगा इसके घर में जा करके, लेकिन किसी को पता ना चले। हज़रत उमर कहते हैं मैं सुबह जब गया उसके घर पर, उसके घर का कचरा पूरा साफ था, बर्तन धोए हुए थे, उसका बिस्तर झाड़ा हुआ, लेकिन वो औरत अपने बिस्तर से उठने के भी काबिल नहीं थी, बूढ़ी औरत थी। हज़रत उमर कहते हैं दूसरे दिन मैं गया, फिर साफ सुथरा था, ये बूढ़ी औरत कैसे काम कर जाती है अपने घर के। तीसरे दिन वो कहते हैं मैं फजर की नमाज से पहले छुप कर देखना चाहता था यह औरत अपने हाथों से कैसे घर की सफाई करती, लेकिन वो कहते हैं मैं चौंक गया। दरवाजे पर एक कोई शख्स आया, कंबल ओढ़े हुए, जल्दी जल्दी झाड़ू झाड़ रहा है, बर्तन मांज रहा है, बिस्तर सलीके से लगा रहा है। अजान हुई और फौरन बाहर निकला। हज़रत उमर कहते हैं मैं इस पुर असरार खादिम को देखने के लिए आगे बढ़ा, कंबल उठाया तो वो सिद्दीक़ अकबर थे, खलीफतुल मुस्लिमीन, वक्त का खलीफा। इसीलिए तो खैरों ने मुतासिर होकर के कहा दिन में अगर वो निज़ाम खिलाफत संभालते थे तो रात को अपनी रियाया की खबरगिरी भी करते थे, रात को अपनी रियाया की खबरगिरी करते थे। यही हाल सैयदना उमर इब्न खत्ताब का है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गश्त करते थे मदीने की गलियों में। एक बार तो ऐसा हुआ कि मुल्के शाम से वापस आ रहे थे, हज़रत उमर एक घर के पास रुक गए, उस घर की औरत जानती नहीं थी। हज़रत उमर इस तरह से अजनबी लोगों को पूछते भी रहते थे। ये फोटो मीडिया और सोशल मीडिया का दौर भी नहीं था कि हर बादशाह का रोजाना फोटो छपना लाजिम हो, नहीं जानते थे, बहुत सारे लोग चेहरे से भी नहीं वाकिफ होते थे। हज़रत उमर वहाँ रुक गए, उस खातून से पूछा खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्न खत्ताब के बारे में जानती हो? वो कहती हाँ जानती हूँ, बहुत अच्छा आदमी, लेकिन मेरी उसको खबर नहीं, मेरी उसको खबर नहीं। कहा क्यों? कहा मुझ तक उसका गल्ला पहुंचा नहीं है, मेरे घर में भी फाका है। हज़रत उमर ने कहा उमर अमीरुल मोमिनीन वो मदीने में रहता है, तेरे तक खबर कैसे पहुंचेगी, इतनी दूर तू रहती है मुल्के शाम के रास्ते में। उस बूढ़ी औरत ने कहा अगर उसको यहाँ तक की खबर नहीं पहुंच सकती तो उसे खलीफा भी नहीं बनना चाहिए। अगर इतने दूर की किसी गरीब की खबर उसको नहीं पहुंचती तो उसे खलीफा भी नहीं होना चाहिए। हज़रत उमर उस रात इतना रोए कि उनकी दाढ़ी भीग गई। सच कहा इस खातून ने, गए बाजार से सामान खरीद कर अपने कंधे पर उठा लाए और उस औरत के घर पहुंचाया। एक घर मदीने का ऐसा भी आपने देखा जहां रात को औरत अपने बच्चों को थपक कर सुलाती थी और हांडी में कुछ जल रहा होता था, आग लगी है, हांडी में पकने की आवाज आती। हज़रत उमर देख रहे थे, आवाज सुन रहे थे, बच्चों को माँ कह रही सो जाओ सो जाओ, बच्चे कह रहे माँ तो रोजाना यही बोल के सुलाती है, 2 दिन से पक रहा है, कब पकता है, हम रात को भूखे सो जाते हैं। हज़रत उमर दस्तक देते हैं, उस घर वाली से पूछते हैं क्या मामला? कहा घर में कुछ भी नहीं। फिर ये हांडी में क्या है? कहा पानी और पत्थर रखे हूं बच्चों को बहलाने के लिए कि इसी आस में सो जाएंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मुझे इसकी खबर नहीं हुई। बैतुल माल में गए, पूरा थैला उठाया आटम का, अनाज का, अपने कंधे पर लेकर निकले। उनके गुलाम ने कहा ये हमें दे दें, हम लेकर चलते हैं। सख्ती से कहा क़यामत के दिन क्या तू मेरे अमाल का बोझ उठा पाएगा? मुझे उठाने दे। लेकर क्या है, नकाब बांधे हुए थे अपने चेहरे पर। उस खातून से कहा मैं रोटियां पकाता हूँ। घर में दाखिल होकर आटा गूंधा, रोटियां पकाई, बच्चों को जगाया, उनका मुंह धोया और रोटियां उन्हें परोसने लगे। वो खातून की आंखों में आंसू आ गए। कहा तुझ जैसा फरिश्ता अल्लाह ने उतारा है, मेरे घर कई दिनों के बाद ग़िज़ा आई है। उस खातून से हज़रत उमर ने पूछा उमर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उमर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो कहती है बहुत नेक है, खलीफा रसूल है, लेकिन क्या करूं मुझ जैसी गरीब की फरियाद शायद उस तक नहीं पहुंची। अगर मेरे बच्चे भूखे मर गए तो मैं क़यामत के दिन ये शिकायत ज़रूर करूंगी।
حضرت عمر ہچکیاں لگ گئیں، زور سے ہچکیاں آ گئیں حضرت عمر کو. وہ خاتون کہنے لگی میرے بھائی تجھے کیوں اس بات کا خوف ہے؟